پاکستان کی مصالحت کاری کامیاب سفارتکاری ہولناک جنگ کے دوران امن کا راستہ کھول دیا۔ اسلام آباد میں تاریخی لمحات، مستقل جنگ بندی کے لیے امریکہ اور ایران کے مذاکرات۔ امریکی وفد میں نائب صدر جے ڈی وینس، صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور وائٹ ہاؤس کے مشیر جیرڈ کشنر شامل۔ ایرانی وفد اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی پر مشتمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مخلصانہ کوششوں سے امن کی امیدیں روشن۔ شہباز شریف نے امن کے جھنڈے گاڑ دیے۔ وزیر اعظم سے امریکی اور ایرانی وفود کی الگ الگ ملاقاتیں۔ امریکی نائب صدر پاکستان کے ساتھ مل کر امن کے لیے کام کرنے پر متفق۔ شہباز شریف کی وفود کے تعمیری انداز میں بات چیت کے عزم کی تعریف۔ کہا مذاکرات خطے میں پائیدار امن کی جانب سنگ میل ثابت ہوں گے۔ خطے میں دیرپا امن کے لیے فریقین کے درمیان سہولت کاری جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم سے ایرانی وفد کی بھی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ شہباز شریف کا مذاکرات میں ایران کی شرکت کا خیر مقدم۔ علاقائی اور عالمی امن کے استحکام میں ثالث کا کردار ادا کرتے رہنے کا عزم۔ کہا بامعنی نتائج کے لیے پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایران سے ڈیل ہو یا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تفصیلی مذاکرات جاری ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے ایران کو عسکری طور پر شکست دے دی ہے۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو۔ ایٹمی پروگرام کا خاتمہ ایران ڈیل کا اہم ترین نقطہ قرار۔ امریکی صدر نے کہا جنگ اور اب مذاکرات کا ایک ہی مقصد ہے، تہران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکا جائے۔ آبنائے ہرمز کو صاف کرنے کا عمل شروع کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آبی گزرگاہ جلد ہی کھل جائے گی۔ خالی جہاز امریکہ کی طرف تیل لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ دنیا کی 2 بڑی معیشتوں سے زیادہ تیل ہمارے پاس ہے۔ جھوٹی خبریں دینے والا میڈیا کرپٹ ہو چکا۔ قطر نے آج سے سمندری آمد و رفت کی مکمل بحالی کا اعلان کر دیا۔ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک بحری جہاز اور کشتیاں سمندر سے گزر سکیں گی۔ قطری وزارت ٹرانسپورٹ کے مطابق ماہی گیری کے لائسنس رکھنے والی کشتیوں کو روزانہ سفر کی اجازت بھی ہوگی۔ پورے اعتماد قدم، مسکراتے چہرے، گرم جوش مسافے، گھر آئے مہمانوں کو موسٹ ویلکم۔ پاکستان کا جے ڈی وینس کی قیادت میں آنے والے امریکی وفد کو خوش آمدید۔ نور خان ایئر بیس پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پرتپاک استقبال کیا۔ باقر قالیباف کی سربراہی میں وزیر خارجہ عباس عراقچی اور دیگر ایرانی رہنماؤں کا بھی وارم ویلکم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے استقبال کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ پاکستان تنازع کے پائیدار حل کے لیے کردار جاری رکھے گا۔ اسحاق ڈار کا عزم، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ایکس پر پیغام۔ امریکی صدر نے ایٹمی پروگرام کا خاتمہ ایران ڈیل کا اہم ترین نقطہ قرار دے دیا۔ کہا جنگ اور اب مذاکرات کا ایک ہی مقصد ہے، تہران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکا جائے۔ کسی بیک اپ پلان کی ضرورت نہیں، آبنائے ہرمز کو صاف کرنے کا عمل شروع کر رہے ہیں۔ امید ہے آبی گزرگاہ جلد ہی کھل جائے گی۔ خالی جہاز امریکہ کی طرف تیل لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ دنیا کی 2 بڑی معیشتوں سے زیادہ تیل ہمارے پاس ہے۔ جھوٹی خبریں دینے والا میڈیا کرپٹ ہو چکا۔ ٹرسٹ ان ٹرمپ۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر کی مسکراتے ہوئے تصویر شیئر کر دی۔ پاکستان میں ایرانی وفد ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے مذاکرات کر رہا ہے، بہادری کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ حکومت عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ فرانسیسی صدر میکرون کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد مذاکرات سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ۔ آبنائے ہرمز کی بحالی کے لیے تعاون کی پیشکش۔ مذاکرات کے ذریعے کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات پر زور۔ جنگ میں شہید ہونے والوں کی یادیں بھی ایرانی وفد کی ہم سفر۔ طیارے کی کئی سیٹیں میناب سکول کی شہید بچیوں کے لیے مختص۔ باقر قالیباف نے شہداء کی تصاویر کے دل خراش مناظر شیئر کر کے ہر آنکھ نم کر دی۔ لکھا امن کا سورج جلد طلوع ہوگا، لیکن سفاکیت کے بادل چھٹنے میں کئی دہائیاں لگیں گی۔ پاکستان ایرانی قوم کے خلاف غیر قانونی جنگ روکنے کے لیے میزبان۔ جنگ ہماری قوم اور تہذیب کے خلاف کھلا جرم۔
جس نے خطے اور دنیا کے امن کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ پاکستان میں موجود ایرانی سفیر رضا میری مقدم کا سوشل میڈیا پر بیان۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف ایرانی وفد کی کامیابی کے لیے دعا گو۔ کہا مذاکراتی ٹیم اپنی ذمہ داری کو پورے اختیار کے ساتھ آگے بڑھائے۔ جس طرح جنگ میں ہم فوج کے ساتھ تھے، آج اپنی ٹیم کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ایشیا سے یورپ، افریقہ سے مشرق وسطی تک پاکستان زندہ باد کی گونج۔ مذاکرات کی میز بچھانے پر عالمی برادری شکر گزار۔ چین، سعودی عرب، ترکی، مصر، یورپی یونین، جرمنی، آسٹریلیا، برطانیہ، اٹلی، کینیڈا، اسپین، نیوزی لینڈ، ڈنمارک، جاپان مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید۔ امن کے لیے پاکستان کی کوششوں اور کردار کی تعریف۔ امریکہ اور اسرائیل کی شروع کی گئی جنگ کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے، کشیدگی کے حل کا موقع پیدا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کا بیان۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا بھی امن مذاکرات کا خیر مقدم۔ اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز۔ بڑے بڑے ٹی وی چینلز پر نمایاں کوریج، بی بی سی، اسکائی نیوز، فاکس نیوز اور سی این این پر تجزیے اور تبصرے۔ پاکستان کی امن کوششوں کی بھرپور پذیرائی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے فرانسیسی صدر میکرون کا ٹیلی فونک رابطہ۔ جنگ بندی، مذاکرات اور مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت۔ خطے میں دیرپا امن و سلامتی کے لیے جامع معاہدہ ضروری قرار۔ ایران امریکہ سیز فائر کی مکمل حمایت کا عزم۔ دونوں رہنماؤں کا رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی۔ امید ہے یہ جنگ بندی خطے میں تنازعات کے مستقل حل کی بنیاد بنے گی۔ اعتماد کرنے پر امریکی اور ایرانی قیادت کے مشکور ہیں۔ حتمی معاہدے تک پہنچنا فریقین کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں۔ بلاول بھٹو کا الجزیرہ، اسکائی نیوز اور ترک میڈیا کو انٹرویو۔ کہا چین، سعودی عرب اور دیگر ممالک نے بھی امن عمل میں اہم کردار ادا کیا۔ امن کی بات میں بھی روایتی تعصب کی انتہا۔ بھارتی اینکر کی پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی کوشش۔ سابق امریکی سفارتکار نے آئینہ دکھا دیا۔ صرف مذاکرات کا معاملہ نہیں، لاکھوں زندگیوں کا سوال ہے۔ پاکستان کی جانب سے فریقین کو میز پر لانے پر جشن منانا چاہیے۔ آپ کاوشوں پر تعریف کے بجائے اسکول کے بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں، جیفری گنٹر کا جواب۔ امن کی میزبانی، قوم نے دل بچھا دیے۔ اسلام آباد میں استقبالیہ بینرز کی بہار۔ شہر اقتدار پاکستان کی انتھک محنت اور مثبت سفارتکاری کے بعد حاصل ہونے والی کامیابی کا آئینہ دار۔ اہم بیٹھک، قومی قیادت کے خلوص اور اصولوں پر مبنی ویژن کا ثمر۔ کوریج کے لیے آنے والے غیر ملکی صحافیوں کے لیے بہترین سہولیات کا انتظام۔ پاکستان کی امن کے لیے بڑی جدوجہد۔ اسلام آباد مذاکرات پر سما کی نان سٹاپ ٹرانسمیشن۔ صورتحال سے مکمل آگاہی، ہر خبر تفصیل کے ساتھ ناظرین تک پہنچائی۔ فریقین نے پاکستان پر اعتماد کیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششیں لائق تحسین۔ امن کے حصول کے لیے ہم سب متحد ہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں، سفارتکاروں اور سینئر صحافیوں کے جاندار تجزیے اور تبصرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی مرکزی بینک کے گورنر ڈاکٹر عبد الناصر کی ملاقات۔ فریقین کا پائیدار مذاکرات کی اہمیت پر زور۔ خطے میں امن و استحکام، اقتصادی تعاون اور مشترکہ پیش رفت کے لیے ضروری قرار۔ لندن میں غزہ کے مظلوم عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ ٹریفلگر اسکوائر پر بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف نعرے۔ پولیس نے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے 200 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اور ایرانی عوام کے لبوں پر شکریہ پاکستان کے نعرے۔ گلوکار نوید رحیمی کا گانا تشکر پاکستان سوشل میڈیا پر وائرل۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا گیت میں ذکر۔ نغمے میں پاکستان اور ایران کی دوستی کی شاندار عکاسی۔ اور ایرانی عوام کے لبوں پر شکریہ پاکستان کے نعرے۔ گلوکار نوید رحیمی کا گانا تشکر پاکستان سوشل میڈیا پر وائرل۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا گیت میں ذکر۔ نغمے میں پاکستان اور ایران کی دوستی کی شاندار عکاسی۔